بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال آپ سب کا؟ الحمدللہ، آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اس دعا کے ساتھ، اس توفیق کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین ڈائریکشن اور بہترین گائیڈنس عطا فرمائے اور بہترین ہدایت عطا فرمائے اس کتاب سے، اور جو فائدے جو اس کے اندر پنہاں ہیں، اس کے اندر امبیڈڈ ہیں، جو چیزیں ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، تمام خزانے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ کھول دیں، اور اس سے ہم حکمت کے، عمل کے، ایمان کے، وزڈم کے وہ موتی سمیٹیں کہ جو کہ اس دنیا میں بھی ہمارے کام آئیں اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں انشاءاللہ۔ تو ود ہیوی ہارٹ، کیونکہ obviously یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، قرآن اور پھر قرآن کی تفسیر یہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور یہ واقعی بھاری کلام ہے۔ جب اس کلام کو ہم پڑھتے ہیں اور اسپیشلی جب ہم پڑھ کے آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سارے خدشات اور بہت سارے، یعنی ایک تو عاجزی اور دوسرا یہ کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور غلطیوں سے کوئی بھی پاک نہیں ہے، تو غلطی کہیں بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہماری زبانوں کو سیدھا کریں، ہماری زبانوں کی گروں کو کھول دیں، اور جو بھی یہاں پہ ہم سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں یا بتایا جائے وہ ایکوریٹ ہو، حق ہو، سچ ہو، اور وہی ہماری زبان سے نکلے، یا اللہ وہی چیز نکلوائے ہماری زبان سے جو کہ واقعی حق ہے، اور مبالغہ آرائی سے اللہ ہمیں بچائیں، خاص طور پہ مجھے کہ میں وہی بات کہوں جو واقعی ہی اسکالرز نے
सबसे पहले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर उसके बाद सहाबा, और सहाबा के बाद हमारे जो सलफ हैं, और उसके बाद स्कॉलर्स ने अब तक जो हम तक बात पहुंचाई है, उसी की रोशनी में हम, मुझे अल्लाह तौफीक दे कि मैं उसी की रोशनी में इस चीज़ को, इस तफसीर को आगे पहुंचा सकूं इंशाअल्लाह। दुआ पढ़ लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مقسم ولا فاضح. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره علينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज इंशाअल्लाह हमारा डे नंबर 6 है, हमारे सेकंड सेमेस्टर का, सूरतुल बकरा। एंड यानी हमारे इस कोर्स का जो नाम है, जो मेन कोर्स है, वो हब्लुल्लाह के नाम से है। और इसके अंदर जो सेमेस्टर है, अज़्ज़हरावैन। अज़्ज़हरावैन क्या है? दो रोशन चमकती सूरतें, सूरतुल बकरा और आले इमरान। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुल बकरा का आगाज़ हमने किया है अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की तौफीक से। सूरतुल बकरा के आगाज़ में अभी तक हम जो है वो कुरान का तारुफ, बेसिक तारुफ जो है, बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो हम ले चुके हैं। इसके अलावा हमने इल्म की, इल्मुन नाफे की इम्पोर्टेंस में 2 लेक्चर्स हमने कवर किए। फिर उसके बाद हमने फ़दीलत सूरा, इस सूरत की फ़जीलत क्या है, उसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। और फिर उसके बाद जो लास्ट हमने टॉपिक किया था वो था मुकाम सूरा, यानी जो इस सूरत का मुकाम है कुरान के अंदर, वो क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक काफ़ी हद तक आपका एक टेम्पो बन चुका होगा। तो अगर मैं आपसे कुछ सवाल कर लूं, ताकि मुझे पता हो कि आप कितना सीख रहे हैं, तो क्या ख्याल है? तैयार हैं आप? पीछे जितने लेक्चर्स हमने किए हैं ना, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं करती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सूरतुल बकरा की जो आयत हैं वो कितनी हैं? सूरतुल बकरा की आयत कितनी हैं? मेरी आवाज आ रही है सबको? इतना मुश्किल सवाल था? अच्छा, 285, 286। हम्म। 285, 286। ओके, मतलब मिक्स, मिक्स आंसर। ओके, इसका जो राइट आंसर है, 286 आयत हैं इसकी। अब मुझे ये बताइए कि हमने सूरत की फजीलत में ये देखा था, बहुत सारी अहादीस हमने देखी थी
تو اس صورت کی خاص فضیلت جو ہے وہ اس صورت کی کون سی آیات کو خاص طور پہ حاصل ہے؟ یعنی ویسے تو پوری سورہ ہی فضیلت والی ہے، لیکن کچھ ایسی آیات ہیں اس کے اندر جو کہ خاص، جیسے کلائمیکس ہوتا ہے نا، اور خاص امپورٹنس رکھتی ہیں. لاسٹ ٹو آیات، لاسٹ ٹو ورسز، آیت الکرسی. ویری گڈ. ایکسیلنٹ. لاسٹ ٹو آیات اور آیت الکرسی. اچھا، لاسٹ ٹو آیات کے لیے خاص کیا چیز آتی ہے؟ حدیث میں ایک ورڈنگ آتی ہے کہ خاص کہاں سے دی گئی ہیں. خاص عرش معراج، خاص خزانے سے دی گئی. یہ تو موقع آپ بتا رہے ہیں نا، کہاں سے دی گئی ہیں، میں نے یہ پوچھا تھا. ہم اب مجھے یہ بتائیے کہ سورۃ البقرہ کو پوری شریعت کا کیا کہا جاتا ہے؟ ویری گڈ. بلو پرنٹ. گڈ. دا ایکوریٹ آنسر از بلو پرنٹ. یس، کوہان بھی آنسر ٹھیک ہے، لیکن میں نے جس مقصد سے سوال کیا تھا اس کو آپ فوکس میں رکھیں کہ پوری شریعت کا کیا ہے؟ بلو پرنٹ ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ سورۃ البقرہ پورے قرآن کی کیا ہے؟ سورۃ البقرہ پورے قرآن کی کیا چیز ہے خاص، حدیث، اکارڈنگ ٹو حدیث؟ یس، ویری گڈ. کوہان، کلائمیکس، پیک، سنام القرآن. گڈ. اچھا، سورۃ البقرہ اور آل عمران کے ہم نے کچھ نام ڈسکس کیے تھے. جس کو جو نام یاد آ رہا ہے نا، ایک تو ابھی آپ کی اسکرین پہ لکھا ہوا ہے، جس کو جو نام یاد آ رہا ہے وہ لکھیں. روشن سوراز. گڈ. انلائٹن. ہوں. دو چمکتی. کچھ اور بھی بتائیں نا، ہم نے اور بھی کچھ نام ڈسکس کیے تھے. سایہ کرنے والے. ہاں جی، بالکل ایگزیکٹلی. دو بادل یا دو بدلیاں ہوں گی قیامت کے دن. صاحبان. گڈ. ویری گڈ. اور ایک اور بھی بڑی خاص چیز تھی، دو پرندوں کے جھنڈ. یس، ویری گڈ. گڈ. ماشاء اللہ. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ سورۃ البقرہ مدنی سورہ ہے یا مکی سورہ ہے؟ یس، بخشش. اوکے، کچھ کہہ رہے ہیں مکی، کچھ کہہ رہے ہیں مدنی. یہاں پہ بھی کنفیوژن ہے کافی. کچھ کہہ رہے ہیں بوتھ. دا رائٹ آنسر از مدنی سورہ. مدنی سورہ.
ٹھیک ہے، میں نے کچھ ڈسکس کیا تھا کہ اس کے اندر جو سبجیکٹس ہیں، جو مضامین ہیں، وہ زیادہ تر کس سے ریلیٹڈ ہیں؟ یعنی اس کے اندر مسلمانوں کو یا صحابہ کرام کو کیا دیا گیا مکہ سے جب وہ مدینہ گئے تھے؟ کمانڈس، ویری گڈ. اور لاز، گڈ. قانون، احکام، توحید. توحید کا جو موضوع ہے نا، وہ زیادہ تر مکی سورہ کا ہے. احکامات، یس، شریعت کے احکام. ٹھیک ہے، شریعت کے احکام جو تھے. ویری گڈ. اور یہ شریعت کے احکام مدینہ جا کے کیوں دیے، مکہ میں کیوں نہیں دیے؟ مدینہ جا کے یہ احکام کیوں دیے، مکہ میں کیوں نہیں یہ احکام نازل ہوئے؟ اوامر اور نہیں کا حکم، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف قرآن. گڈ. یہ جو ایچ پی ٹی ہے نا، یہ اپنا لکھیں، پورا نیم لکھیں. مکہ میں کمزور، یس. مکہ میں ابھی، کیونکہ وہاں پہ پوری طرح نظام اسٹیبلش نہیں ہوا تھا. مدینہ میں جا کے ایک چھوٹی سی بیبی ریاست قائم ہوئی تھی، اور اب مسلمان اپنے رولز اینڈ لاز کو لا سکتے تھے، امپلیمنٹ کر سکتے تھے، اور وہ ایک پودا جو تناور درخت بنا الحمدللہ، وہ وہاں پہ لگا سکتے تھے. مکہ میں مسلمان ویک تھے. اچھا، جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پہ کتنے قبائل آباد تھے؟ یعنی کتنے تو نہیں، یہ بتا دیں کون سے قبائل آباد تھے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس وقت. 3 قبائل آباد تھے، ویری گڈ. یہود کے 3 قبیلے تھے، رائٹ. یہودی، گڈ. بنو نذیر، بنو قینقاع، اور تیسرے؟ یس، ویری گڈ، گڈ آنسرس، ماشاء اللہ. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ مدینہ سے مکہ سے جب مدینہ گئے تھے، یعنی مکہ میں 2 طرح کے لوگ تھے، ٹھیک ہے؟ وہ کون کون سے لوگ تھے؟ یعنی مکہ میں یا تو کیا تھے، وہ جو مشرف با اسلام ہو چکے تھے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکہ کی بات کر رہی ہوں میں. مشرک اینڈ مسلم، ویری گڈ. مومن، صحابہ کرام جو ایمان لا چکے تھے. اور جب مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے، تو وہاں پہ پھر کتنے قبائل یعنی کتنے گروہ بن گئے یا کتنے طبقات بن گئے؟ 3، ویری گڈ. 3، کہ وہاں پہ پھر ایک اور جو گروہ تھا وہ بھی پنپنے لگا، جس کے اندر منافقت کی
اسمیل یا بو آنے لگ گئی تھی. اور وہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ منافقت بھی 4 طرح کے منافق تھے. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ آگے آنے والے آیات میں ہم تھورلی ڈسکس کریں گے. ابھی کے لیے اتنا کافی ہے. اچھا، چلیں اب مجھے اوور آل بتائیں کہ سورۃ البقرہ کا یعنی کا خطاب جو ہے وہ کس سے ہے. سورۃ بقرہ کے اندر جو ایڈریس کیا جا رہا ہے وہ کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے خاص طور پہ؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کون ہے؟ یہود. گڈ. تو سورۃ البقرہ کے 2 مخاطبین ہیں. 2 کون سے مخاطبین ہیں؟ صرف ایک نہیں ہے. ایک حصہ یہود سے ایڈریس کیا جا رہا ہے اور دوسرا پارٹ امت مسلمہ سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں آئی تھنک اب آج کے لیے اتنا کافی ہے. اب ہم آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے قرآن کے حوالے سے، کیونکہ سب سے پہلی آیت ہی جو سورۃ البقرہ یعنی پہلی آیت کے بعد دوسری جو آیت ہے وہ قرآن کا لا ریب ہونا بتا رہی ہے. تو اس حوالے سے ہمارے پاس آج ہم انشاءاللہ 2 ٹاپکس کور کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ آج یہی ایک آیت کا اتنا ہی پارٹ ہو سکے گا جتنا آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. تو پہلا ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے القرآن کتاب بلا اخطاء، یعنی ایرر فری، ایررز فری کتاب ہے، غلطیوں سے پاک کتاب ہے. اور دوسرا جو ٹاپک اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ کیا ہے؟ الیقین بالقرآن اساس الایمان، یعنی قرآن پہ یقین ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی فاؤنڈیشن ہے. رائٹ. تو اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، جو پہلی آیت ہے الف لام میم، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو حروف المقطعات شروع میں آتے ہیں ان کو کیوں لایا جاتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، کیا اس کا کوئی مطلب ہے بھی یا نہیں. بعض صورتوں کے شروع میں یعنی آلموسٹ 29 سوراز ہیں جن کے شروع میں اس طرح کے حروف آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ حروف یعنی پہلی سورہ سورۃ البقرہ اور آل عمران کی اگر ہم سٹارٹنگ دیکھیں تو یہی حروف یعنی الف لام میم، ان کو حروف المقطعات کہا جاتا ہے. اور اسی طرح 29 جو باقی سوراز ہیں، ایک سورہ شروع ہوتی ہے الف لام میم صاد، اور اسی طرح ایک سورہ شروع ہوتی ہے الف لام را، اور ایک سورہ شروع ہوتی ہے الف لام میم را اینڈ سو آن. آپ ان سے کسی حد تک فیملیئر ہیں کہ یہ جو حروف ہیں ان کو حروف المقطعات کیوں کہا جاتا ہے. مقطعات سے مراد ہے قطع، قطع کرنا، قطع یعنی کٹ کرنا، کاٹنا، کسی چیز کو الگ الگ کرنا. آپ ان یعنی جو آپ کو سورۃ البقرہ اگر آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے تو آپ اس کو کبھی بھی علم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے.
although ہمارے پاس ایک سورہ ہے سورۃ الفیل جو شروع ہوتی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن یہاں پہ ہم اللہ کے لیٹرز وہی ہیں، الف لام میم ہے وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی، لیکن یہاں ہم علم نہیں پڑھتے، نہ پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہی نہیں ایسے پڑھنا۔ ہمیں جیسے پڑھنا سکھایا ہے ہم ویسے پڑھیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے سکھایا؟ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے، خوبصورت حدیث آپ سب جانتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھنے کا اجر یا ریوارڈ بتانا چاہا تو آپ نے انہی لیٹرز کی اگزامپل دی۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ہر قرآن کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ کیا ہے؟ الف حرف، یعنی الف ایک حرف ہے 10 نیکیاں، لام حرف، لام ایک حرف ہے 10 نیکیاں، میم حرف، میم ایک اور حرف ہے 30 نیکیاں۔ تو یعنی ہم سورۃ البقرہ کھولتے ہیں، بسم اللہ استعاذہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور استعاذہ بسم اللہ جو پڑھتے ہیں اس کے بعد اگر نیکیاں کو یا ریوارڈز کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو ہم صرف پہلی آیت میں ہی 30 نیکیاں گین کر لیتے ہیں، 30 نیکیاں۔ اور اگر آپ کی ٹیچر آپ کو کہتی ہیں کہ آپ نے صحیح نہیں پڑھا، آپ نے مد صحیح نہیں کیا، ایک دفعہ پھر پڑھیں، تو اگر آپ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں تو آپ کی 60 نیکیاں ہو گئی۔ آپ کی ٹیچر کہتی ہے کہ نہیں ابھی آپ نے الف کے اندر جو ہے نا فا کو سیدہ نہیں کیا، فا کو انہینس نہیں کیا، آپ دوبارہ پڑھیں۔ آپ دوبارہ پڑھتے ہیں، آپ کو 90 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ! ہے کوئی ایسی کتاب دنیا کی کہ جس کو پڑھنے کا یعنی اتنا فائدہ ہو کہ اس سے آپ کو ہدایت مل رہی ہے، اس سے آپ کو سکون مل رہا ہے، اس سے آپ کو سیٹسفیکشن مل رہی ہے، اس سے آپ کے معاملے سنور رہے ہیں، اس سے آپ کو گائیڈنس مل رہی ہے، اس سے آپ کی دنیا سنور رہی ہے، آپ کا لین دین، آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق، آپ کے اعمال، آپ کا ایمان، آپ کی شریعت، یہ سب سنور رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تذکرہ، اللہ کی صفات، اللہ کے احکام ہم اس کے تھرو جانتے ہیں، اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا اخلاق، کیونکہ ان کا اخلاق ہی قرآن تھا، وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس کتاب کے اندر پچھلی اقوام کے قصے، اور وہ قصے جو عبرت والے قصے ہیں، صرف کہانیاں نہیں ہیں اس کو پڑھ کے محظوظ ہوا جائے، بلکہ عبرت والے قصے، ایسے قصے جو انسان کو سیدھا کر دیں، عملی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے سیدھا کر دیں۔ اور ساتھ پیغمبروں کے قصے، ان کے اخلاق کے قصے، ان کے صبر کے قصے، ان کی آزمائشوں کے قصے، اور ان کی آزمائشوں میں کیا گیا یعنی جو مضبوطی سے وہ استقامت کے ساتھ جمے رہے، ان کے ایمان کے قصے، ان کے اپنی یعنی جس امت میں یا جن جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے ان کے ساتھ معاملات کے قصے، کتنا کچھ ہے یہ کتاب اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ یہ تو چند ایک چیزیں ہیں جو ہائی لائٹ کی ہیں، اور اس کے ساتھ تمام چیزوں سے بڑھ کر یہ ہماری قبر کا ساتھی ہے، یہ ہماری آخرت کا وکیل ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن جو ہے، جب آپ قیامت کے دن میں اور آپ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے نا، اور اگر کسی غلطی پہ پکڑے گئے اور اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ تم نے کیوں کیا تھا، تو اس وقت انسان سوچے گا کہ
یہاں تو کوئی بچانے والا ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ دنیا میں تو ہوتا تھا تو مدد مانگ لیتا تھا کسی سے کہہ دیتا تھا کہ پلیز ہیلپ کر دو، پلیز ذرا یہ مجھے اتنا اماؤنٹ چاہیے، ارینج کر دو، یا یہاں میری گاڑی پھنسی ہوئی ہے تو میری ہیلپ کے لیے آ جاؤ، یہاں میرا معاملہ پھنسا ہوا ہے تو ذرا سفارش کروا دو۔ تو یہاں تو دور دور تک اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا، کوئی نظر نہیں آتا۔ حالانکہ شفاعت ہوگی، یعنی اللہ پیغمبروں کی شفاعت ہوگی، اس کے علاوہ جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، جو آپ کے پیارے ہیں، دوست ہیں، اللہ کے اذن سے شفاعت ان کی طرف سے بھی ہوگی۔ اور بھی احادیث کے تھرو ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں، جیسے فرشتوں کی بھی طرف سے شفاعت ہوگی۔ لیکن وہ تمام شفاعت جو ہیں وہ کس کے اذن سے ہیں؟ اللہ کے اذن سے، کیونکہ وہ تمام مخلوق ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ انسان جب ایک بھنور میں پھنسا ہوا ہوگا نا، جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا اور سوال و جواب ہو رہے ہوں گے، تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا کہ یہاں مجھے کون بچائے گا سوائے اللہ کے۔ تو اتنے میں ایک وکیل آئے گا جو میرا اور آپ کا مقدمہ لڑے گا اللہ سے۔ اور وہ وکیل کون ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اس صورت میں کہ اگر ہم اس کو پڑھتے ہوئے، دنیا میں اس کو ہم نے پڑھا، دنیا میں اس کے ساتھ ہم نے وقت گزارا، دنیا میں اس کو سمجھا، دنیا میں اس کے ساتھ نہ صرف وقت گزارا بلکہ اس کے مطابق وقت گزارا، اس کے مطابق زندگی گزاری، اس کو اپنا بہترین ساتھی بنایا، تو یہ اتنا لائل فرینڈ ہے، اتنا یہ وفادار وکیل ہے کہ نہ صرف دنیا میں ہمارے معاملے سیدھے کرتا ہے، موت کے وقت، آخر یعنی قبر میں بھی ہمارا ساتھی بنتا ہے، کہ قبر اندھیری کوٹھڑی جہاں پہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور جب عذاب آنے لگے گا سر کی جانب سے تو یہ ڈھال بن جائے گا، یہ شیلڈ بن جائے گا کہ نہیں نہیں تم ادھر سے نہیں آ سکتے، یہ تو دن رات میں میرے اس کے ساتھ گزرے ہیں، یعنی اس کے میرے ساتھ گزرے ہیں دن رات، تو اگر اس نے میرے ساتھ وفا نبھائی ہے دنیا میں، تو میں آج اس کے ساتھ بے وفائی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو وہ ڈھال بن جائے گا اور وہ عذاب روک دے گا۔ اور اسی طرح جب 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 مومن کے اوپر مشکل وقت آئے گا نا، تو یہ قرآن ہوگا جو وکیل بن کر میرے اور آپ کے حق میں فائٹ کرے گا، ہمارا مقدمہ لڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے کیوں؟ حالانکہ شفاعت ہوگی سب کی، لیکن شفاعت کا اذن جب تک اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام شفاعت کرنے والے مخلوق ہیں، اور قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کی صفت ہے، تو قرآن کو اللہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والے کے حق میں، صاحب قرآن۔ ایک ہوتا ہے حافظ قرآن، ٹھیک ہے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ قیامت کے دن ایک یوں نہیں کہا گیا کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، بلکہ کہا گیا حافظ یعنی صاحب قرآن، کیونکہ ہمارے ہاں حافظ ماشاءاللہ بہت ہیں، بہت زیادہ حافظ ہیں، ایک پتھر اٹھاؤ پتہ نہیں کتنے حافظ برآمد ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن حافظ ہونا صاحب قرآن ہونے میں شامل نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی حافظ قرآن ہے تو وہ صاحب قرآن بھی ہو گیا ہے۔ صاحب قرآن وہ ہوتا ہے جو حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کا عامل بھی ہو، عمل کرنے والا بھی ہو، اس کے اوپر اس کی زندگی میں قرآن داخل ہو، اس کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے قیامت کے دن یہ قرآن جو ہے صاحب قرآن کے حق میں وکیل بن کر آئے گا،
اور بالآخر مقدمہ جیت لے گا، مقدمہ جیت لے گا، اور اس کو جب تک وہ جنت میں پہنچا نہیں دیتا وہ یعنی اپنا مقدمہ پیچھے واپس نہیں لے گا انشاءاللہ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں اور آپ قرآن کی وکالت کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں؟ دس از دا میٹر، دس از دا کوشچن جو میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں سالو کر کے جانا ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن تو وہاں جا کے اگر سوچ آئے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم اس طرح کی تفسیر یا انڈرسٹینڈنگ سے ریلیٹڈ، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، رمضان میں ہم ایک فلو کی طرح چلتے ہیں کہ قرآن سے تعلق ہم مضبوط کر سکیں، قرآن کو سمجھ سکیں، قرآن کی بارش اپنے دلوں پہ برسا سکیں، اور اس میں سے اگر ہم چند ایک پوائنٹ بھی اپنی زندگی میں شامل کر لینا تو میرے خیال میں بہت کافی ہے۔ ایک قرآن کا پڑھنا ہے، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک غیر رمضان جو ہم ڈیپلی اور ڈیٹیل میں جب کوئی چیز سیکھتے ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں کہ میرا اللہ، میرا رب اس قرآن میں، یہ جو کلام ہے اس میں فرما کیا رہا ہے، اور میرے لیے اس میں کیا کیا باتیں ہیں، کیا کیا لیسنز ہیں، کیا کیا نکات ہیں، کیا کیا پوائنٹس ہیں جن کے مطابق، جن کو تھام کے میں نے اپنی زندگی کو آگے گزارنا ہے۔ تو اس لیے یہ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے جو پہلے 3 لیٹرز ہیں، ان 3 لیٹرز کو پڑھنے کا بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا قرآن کے باقی کسی حرف کو پڑھنے کا اجر ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو حروف ہیں ان کا میننگ کیا ہے، اس بارے میں کوئی حتمی رائے کوئی بھی آج تک دے نہیں سکا، لیکن ہر ایک نے یعنی کچھ اسکالرز نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کچھ رائے دی ہیں۔ میں وہ رائے آپ کے سامنے چند ایک رکھ دیتی ہوں، لیکن پھر بھی ہر ایک رائے کے اینڈ میں ان اسکالرز نے بھی یہی کہا ہے واللہ اعلم، اور میں بھی یہی کہوں گی واللہ اعلم۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا ایگزیکٹ میننگ کیا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن کچھ ایسی رائے ہیں جو کہ کلیکٹ کی ہیں میں نے، وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن یہ حتمی نہیں ہے۔ حتمی یہی ہے کہ ان حروف کا علم، میں حتمی شروع میں بھی بتا رہی ہوں، اینڈ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں گی کہ حتمی رائے کیا ہے، کہ ان حروف کا حتمی علم اور قطعی علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ آج تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا، اور جنہوں نے بھی، جیسے عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بھی ایک رائے دی ہے، لیکن اسکالرز نے کوئی اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا ان کی بھی اس رائے کو، حالانکہ وہ حبر الامہ ہیں، آپ کو پتہ ہے، دا انک آف امہ، حبر الامہ، یعنی بہت بڑے مفسر قرآن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے، ہاتھ رکھ کے ان کے لیے علم کی دعا کی تھی، قرآن کے علم کی دعا کی تھی۔ تو انہوں نے بھی کچھ اس کی تفسیر کی ہے، اور ان کے مطابق اس کا کیا مطلب ہے کہ، یعنی ان کے مطابق، میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں، ان کے مطابق کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 3 لیٹرز ایبریویشن ہے کس کا؟ انا اللہ اعلم، یعنی انا سے الف لے لیا گیا، اللہ سے لام لے لیا گیا، اور عالم سے میم لے لیا گیا، یعنی انا اللہ اعلم، میں اللہ ہی جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سٹیٹمنٹ ہے یہ، اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ ہر چیز کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، ان کی ذاتی رائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی یعنی قطعی اور حتمی رائے یا بات یا تفسیر ہمیں نہیں دی۔ تو اس میں پہلی رائے تو یہ ہو گئی، پہلی رائے یعنی ایک اوور آل صحابہ میں سے اگر کسی نے اس کے بارے میں کوئی کلام کیا ہے تو وہ یہی ہے۔ اب باقی جو اسکالرز ہیں ان کی رائے کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں سے ایک رائے تو یہ ہے، پہلی رائے کہ ایک حرف یعنی یہ جو ہے یہ اللہ کے کسی نام کا ایبریویشن ہے، یعنی یہ جو حروف ہیں ان میں سے ہر ایک لیٹر، ہر ایک حرف اللہ تعالیٰ کے کسی ایک نام کا شارٹ فارم ہے یا اس کا ایبریویشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک رائے ہے، پہلی رائے۔ اگین واللہ اعلم۔ دوسری رائے کیا ہے؟ یہ ہے کہ حروف المقطعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نام ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے سورۃ طٰہٰ میں اور سورۃ یاسین، یہ حروف المقطعات جو آتے ہیں، یاسین۔ تو بعض اسکالرس کی یہ رائے ہے کہ ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا گیا ہے، تو ان حروف کے ذریعے انہیں ایز اے سمبل لائے گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی نام بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا گیا۔ بعض جگہوں پہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کے نام ہوں، لیکن واللہ اعلم، ہمیں نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تیسری رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف قرآن کے ہی مختلف نام ہیں، یعنی قرآن کے ہی اسما ہو سکتے ہیں، قرآن کے ہی نام ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے قرآن کے اور بھی بہت سارے نام آتے ہیں نا، جیسے الفرقان آتا ہے، اور المبین آتا ہے، کتاب مبین آتا ہے، احسن الحدیث آتا ہے۔ تو یہ جو تیسری رائے ہے اس میں کیا بات ہے کہ حروف المقطعات قرآن ہی کے نام ہو سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ چوتھی رائے، ٹھیک ہے، چوتھی رائے تو جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ جس اسکالر نے بھی اپنی رائے دی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو ہم نے کہہ دیا وہ حتمی ہے، سب نے ڈرتے ڈرتے ہوئے بس اپنے علم کے بہاف پہ اور قرآن ہی کو اسٹڈی کرنے کے ساتھ قرآن کی آیات سے ہی کچھ ریفرنس لیتے ہوئے انہوں نے اس کی کچھ نہ کچھ جو تفسیر یا مفہوم بتایا ہے، وہ بھی ڈرتے ڈرتے۔ تو کسی نے کوئی حتمی بات یا بہت ہی یعنی یہ کہیں کہ جو ہم نے کہہ دیا ہے وہی حق بات ہے، کسی نے ایسا کوئی کلیم نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہمیں ان مفسرین کے لیے بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس نے بھی جو رائے دی ہے وہ اپنی کسی نہ کسی خاص علم اور قرآن ہی کے کچھ ریفرنس سے ہیلپ لے کے انہوں نے یہ رائے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی رائے کیا ہے کہ اسکالرس کے مطابق، بعض اسکالرس کے مطابق کہ یہ جو حروف المقطعات ہیں یہ صورتوں کے ہی نام ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، صورتوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ چند صورتوں کے ناموں کو آپ دیکھتے ہیں، جیسے سورۃ طٰہٰ اور یاسین اور صاد، اسی طرح کچھ صورتیں ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں حروف المقطعات کے نام پہ ہیں صورتیں،
تو چوتھا اینگل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ صورتوں کے نام ہوں، لیکن واللہ اعلم۔ پانچواں اینگل مفسرین کہتے ہیں کہ ان حروف کا اس انداز میں لانا، یعنی لیٹر بائی لیٹر پڑھنا اور اس انداز میں لانا، اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جو عربی حروف جو لائے گئے، یہ بیسیکلی عربی بولنے والوں کو کھلا چیلنج تھا، اس لیے کہ اب تک عرب کے شعراء جو تھے، وہ جو پوئٹس تھے، انہوں نے کبھی اپنی شاعری میں ایک ایک حرف کو کبھی نہیں لایا تھا، استعمال نہیں کیا تھا۔ تو یہ عربی بولنے والوں کو چیلنج تھا کہ دیکھو، تمہیں بڑا فخر ہے اپنی زبان، اپنی لینگویج پہ، بڑی تمہاری کمانڈ ہے، تمہارا نیشنل پرائیڈ ہے یہ، تو اس کے باوجود تم ان لیٹرز تک اپروچ تمہاری نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، کہ یہ آج تک تم اپنے شعروں میں اس طرح انداز نہیں یوز کر سکے، ٹھیک ہے، یعنی عربی زبان جاننے کے باوجود تم اس طرح سے پریزنٹ نہیں کر سکے جس طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب، اپنے کلام میں اس کو پریزنٹ کیا، عربی زبان کو۔ تو دس از دا اوپن چیلنج فار عرب بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ففتھ پوائنٹ ہے نا، اس کو قرآن کا میریکل بھی کہہ سکتے ہیں، اعجاز بھی کہہ سکتے ہیں، جو عربی زبان کے کلائمکس میں، یعنی ان حروف کے تھرو، یعنی اس کلائمکس کو ظاہر کیا گیا، اس کو دکھایا گیا، واللہ اعلم اگین۔ اینڈ دا سکس ون، چھٹا مفہوم جو ہے ان کے بارے میں، یعنی ان حروف المقطعات کے بارے میں اسکالرز نے جو چھٹا مفہوم دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان حروف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص صفات مینشن کی گئی ہیں، یعنی خاص صفات امبیڈڈ ہیں جو میں اور آپ نہیں جانتے، لیکن ان کے اندر امبیڈڈ ہیں، اور ان کے معنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی پاس ہے، اللہ کو ہی معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے چھٹا مفہوم، ٹھیک ہے۔ ایک ہے اب اگین واللہ اعلم، ساتواں مفہوم اب دیکھ لیتے ہیں کہ ساتواں مفہوم کیا ہے، کہ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ڈائلاگ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کیونکہ سب سے پہلے مخاطب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، تو ایک مکالمہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مکالمے کے آغاز اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو کنورسیشن ہوتی تھی، یہ اس سے ریلیٹڈ ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات بتائی گئی ہیں۔ اور ابھی میں نے سیونتھ بتایا ہے یا سکس بتایا؟ آئی تھنک سیونتھ ابھی میں بتاؤں گی۔ اچھا، بعض حروف میں، یعنی بعض اسکالرز ان حروف المقطعات کو کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں کچھ حقیقتیں اللہ نے چھپائی ہوئی ہیں جو انسانی پرسپشن سے بالا تر ہے، بی اونڈ ہے، یعنی انسانی عقل ان کو ڈسائفر نہیں کر سکتی، گریپس نہیں کر سکتی، یعنی اگر ون لائنر
ایکسپلینیشن ہو نا اس سیونتھ کی، تو اس میں یہ ہے کہ حروف المقطعات کچھ سیکرٹ کوڈ ہیں، سیکرٹ کوڈز ہیں، جیسے بہت ساری چیزوں کے سیکرٹ کوڈز ہوتے ہیں نا، جن کو کھول یعنی جو لگائے جاتے ہیں اور اگلا سمجھ آتا ہے، یا کوئی سینڈ کرتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ یہ کس کے بارے میں ہے۔ تو یہ کچھ سیکرٹ کوڈز ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ سیونتھ ہے کہ کچھ حقیقتیں ہیں جو انسانی عقل سے بالا تر ہیں، ٹھیک ہے، انسانی عقل میں سما نہیں سکتی۔ اور آٹھویں رائے، اگین واللہ اعلم، آٹھویں رائے کیا ہے کہ حروف المقطعات کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا اٹریکٹیو انداز ہے گفتگو کا، ایک ایسا انداز کہ سننے والوں کو متوجہ کرنے کے لیے، یعنی آپ جب کسی کو بہت امپورٹنٹ بات بتانے لگتے ہیں نا، تو آپ ایک دم سے بات نہیں شروع کر دیتے، پہلے آپ دوسروں کی اٹینشن گین کرتے ہیں، توجہ اپنی طرف مبذول کرواتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ایک انداز ہے، ایک جیسچر ہے کہ جس کے ذریعے سننے والوں کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سناتے تھے قرآن، تو یہ ان کی آسانی کے لیے کہ ان کی بات کو پہلے غور سے سننے کے لیے اٹینٹیو ہو جائیں سب۔ تو ایک یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ اٹینشن گریبس کرنے کے لیے، توجہ لینے کے لیے، اس مقصد کے لیے ان لیٹرز کو، حروف المقطعات کو اس طریقے سے لایا گیا ہو، واللہ اعلم۔ اور نواں مفہوم جو ہے وہ کیا ہے کہ عرب کا جو کلچر تھا، تو عربوں کا کلچر ہمیشہ سے ایسا تھا، اور یہ جو رائے ہے یہ امام فخر الدین رازی کی رائے ہے، کہ عربوں کا جو کلچر تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی پیاری چیزوں کو نا پکارنے کے لیے بڑے انوکھے انوکھے نام رکھ لیتے تھے، اپنے گھوڑوں کے نام رکھتے، اپنی تلواروں کے نام رکھتے، یعنی بچوں کے تو نام رکھتے ہی رکھتا ہے نا انسان، وہ اپنی چیزوں کے بھی نام رکھتے تھے، تلواروں کے پتہ نہیں کئی کئی نام رکھے ہوتے تھے، گھوڑوں کے، اونٹوں کے، انہوں نے کئی کئی نام رکھے ہوتے تھے۔ اور محبت کی وجہ سے، جس چیز سے ان کو محبت ہوتی تھی، پھر اس کے لیے وہ ایک نہیں بلکہ نئے نئے نام، ہر دفعہ وہ نئے نام سے اس کو پکارتے، ہر دفعہ نئے نام سے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تلوار کے لیے وہ کئی نام یوز کرتے ہیں۔ اور شیر ان کا بڑا پسندیدہ ایک وائلڈ اینیمل تھا عربوں کا، تو شیر کے لیے کئی الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ تو جس چیز سے محبت کرتے تھے اس کو کئی زیادہ نام دیا کرتے تھے۔ تو امام فخر الدین رازی کے مطابق ان کی یہ تعویل ہے کہ عرب کا ایک انداز ہوتا تھا کہ جس چیز سے محبت کرتے تھے اس کو بڑے بڑے، مطلب یونیک، ڈفرینٹ اور عجیب ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی یعنی فلسفی کو یا اسی کلچر کو کنٹینیو کیا، اور اسی انداز کو اپنایا کہ یہاں پہ یعنی جب شروع ہو کلام اللہ کا، تو اسی یونیکنس کے ساتھ انہی الفاظ کا کلر دیا گیا، یا اسی طرح سے کچھ ٹچ دیا گیا۔ تو یہ عرب کا میں بھی کلچر ہو سکتا ہے، اس وجہ سے، مطلب کلچر ہے میں بھی اس وجہ سے، واللہ اعلم اگین۔ اور ایک بس 10ویں رائے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں، یعنی رائے کا سلسلہ۔ ایک 10ویں رائے ہے جو ہے شیخ الشنقیطی، ان کی رائے ہے حروف المقطعات کے بارے میں۔ ایک تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جن اسکالرز نے بھی رائے دینے کی ہمت کی ہے، انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ باقیوں کو بھی سپورٹ کیا ہے، کہ جن اسکالر نے بھی ان کے بارے میں رائے دینے کی کوشش کی ہے،
یا کوئی بھی ڈسکرپشن دی ہے یا ہمت کی ہے تو انہوں نے قرآن ہی کی آیات کی وجہ سے کی ہے، کیونکہ قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں۔ جیسے سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے نا، ایک آیات ہے محکمات جو بالکل محکم ہے، واضح، ٹھیک ہے، کہ کسی طرح کا اس کے اندر مبہم کوئی بھی چیز نہیں، اور ایک ہے متشابہات۔ متشابہات ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو جس نے بھی رائے دی ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الگ قسم کی خاص کوئی وزڈم یا حکمت عطا کی ہو کہ جس کی بہاف پہ انہوں نے یہ رائے دیا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنی حتمی رائے یہی دیتے ہیں، اور جو بالکل حتمی رائے جو میں نے بالکل شروع میں کی بتائی تھی کہ باقی اسکالرس کی رائے اپنی جگہ بالکل ان کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن ان حروف کا جو کمپلیٹ یا حتمی یا قطعی میننگ یا مطلب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، تو اصل سکھانے والی ذات اللہ کی ہے، کیونکہ سورۃ الرحمن میں بھی کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کچھ رائے ہیں ان حروف کے بارے میں کہ یہ حروف شروع میں کیوں لائے گئے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے یعنی 10 رائے ہیں، تو یہ صرف اسکالرس کی رائے کو سامنے لایا گیا ہے، باقی حتمی رائے یہی ہے کہ ان کا مطلب ہمیں نہیں معلوم۔ انشاءاللہ قیامت میں جب ہم سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو جو چیزیں یہاں پہ مبہم ہیں، جو متشابہات میں سے ہیں، وہاں پہ انشاءاللہ ان کا جو میننگ ہے یا مطلب ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے گا، لیکن مین چیز یہی ہے کہ عرب بھی اور ہمیں بھی، عرب بھی کیا کرتے تھے کہ ان کا جو زیادہ رجحان ہوتا تھا وہ عمل کی طرف رجحان ہوتا تھا، وہ اس طرح کی چیزوں کے اندر وہ بہت زیادہ بحث نہیں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب عربوں کے ہاں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یعنی اس طرح سے اس انداز سے کلام کا حالانکہ عربوں نے بڑا اعتراض کیا، مشرکین مکہ نے بڑا اعتراض کیا قرآن کی اور بہت ساری چیزوں کے اوپر اور آیات کے اوپر، لیکن کسی نے ان حروف المقطعات کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیا کلام ہے، کہ ویسے تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ قرآن کا ہر لیٹر میننگ فل ہے، یعنی لا معنی کوئی بھی حرف اس کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جو آخری رائے ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ اگر ہمیں نہیں معلوم نا کہ ان لیٹر کا میننگ انسانی عقل میں نہیں آ رہا، انسانی انڈرسٹینڈنگ میں نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مطلب ہے ہی نہیں، ان کا مطلب یقیناً کوئی ہوگا، لیکن وہ اللہ کو معلوم، اس کا علم اللہ نے نہ تو اپنے نبی کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ظاہر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا تو پھر مجھے اور آپ اور باقی اسکالر جو ہیں جو اپنی اپنی رائے سے بات کر رہے ہیں ان کو بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہر ایک نے اپنے علم یا اپنی سمجھ کے مطابق کچھ رائے دی ہیں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، اور اس لیے میں نے ساری رائے وہ رکھ دی ہیں سامنے تاکہ ایک براڈر ویو ہمارے سامنے آ جائے، لیکن حتمی رائے یہی ہے کہ انشاءاللہ اگر ہمیں کچھ یہاں معلوم نہیں بھی ہو رہا، کیونکہ الف لام میم کا تعلق ہمارے ایسا عمل سے نہیں ہے کہ اگر اس کی سمجھ نہیں آئے گی تو ہمارے عمل میں کوئی کمی رہ جائے گی، نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ان لیٹرز کو اہمیت دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اگزامپل دے دیے نا، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم نے ان کو ایز اٹ از پڑھنا ہے جیسے یہ لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے اور آپ کے لیے یہی قابل عمل ہے، اور ہم جتنا ان لیٹرز کو پڑھیں گے اتنا ہمارے ریوارڈ میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ میرا اور آپ کا کنیکشن ان لیٹرز کے ساتھ ابھی فی الحال اتنا ہی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور
اس طرح ہم تک پہنچا، اور ہم نے ان کو ایسے ہی پڑھنا ہے، اور اس یقین اور اس فیت کے ساتھ پڑھنا ہے، جس یقین اور فیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر ٹرانسفر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی اس کا علم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی ڈیپتھ میں ہم نہیں جائیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھا الف لام میم سے ریلیٹڈ۔ اور ایک اور لاسٹ بات، ہمارے معاشرے میں نا، کیونکہ ہم بڑے ویسے ہی بدعات سے بھرا ہوا ہے معاشرہ، یعنی بدعتیں، ہم ادھر سے کوئی وظیفہ پتہ چلتا ہے ہم اندھا دھند شروع ہو جاتے ہیں، ادھر سے کوئی پتہ چلتا ہے اندھا دھند شروع ہو جاتے ہیں کہ بس کوئی وظیفہ مل جائے، کہیں سے کوئی جادو کا چراغ مل جائے، اور بس مجھے کرنا کچھ نہ پڑے، اور میں تسبیح کے دانے پہ دانہ گراتی رہوں اور اپنے آپ کو یہی تسلی دیتی رہوں، ہاں میں تو اتنے وظیفے کر رہی ہوں، میں تو یہ کر رہی ہوں، میں تو وہ کر رہی ہوں۔ تو اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بڑی آہ، یعنی انفیئر قسم کی ایک چیز رائج ہے کہ یہ جو لوح قرآنی، ان کو یعنی حروف المقطعات کو پتہ ہے کیا کیا جاتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو آپ اس کو جانتے ہیں یا پھر آپ کے آس پاس اس طرح کا کوئی ہے یا نہیں، لیکن میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے، تو اس لیے میں ایکسپیرینس کے بہاف پہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ لوگ ان کے اوپر اتنا بلیو کرتے ہیں، اتنا بلیو کرتے ہیں کہ ان کو اپنے گھروں میں لٹکایا ہوا ہوتا ہے، اور کس مقصد کے لیے لٹکایا ہوتا ہے؟ برکت کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے آگے کی بات کیا ہے کہ جب ان کو کوئی مشکل ہو، کوئی کام ہو، ایگزام ہو، یا پھر کسی قسم، خاص طور پہ ہماری ینگ جنریشن، ٹھیک ہے، میں نے تو ینگ گرلز کو ہی دیکھا ہے ایسا کرتے ہوئے کہ جب ایگزام ہے تو چلو جی لوہے قرآنی کو پڑھتے رہو یا اس کو لکھو، ٹھیک ہے، تو آپ کے ایگزام اچھے ہو جائیں گے، آپ کا یہ کام ہو جائے گا، آپ کا وہ کام ہو جائے گا، آپ کا یہ ہو جائے گا، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ایسا کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی احادیث اور اپنے عمل سے نہیں بتایا۔ تو دین کے اوپر ہم نے اندھا دھند عمل نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ دین ہمیں دو کرائیٹیریاز دے دیے گئے ہیں، انہی کرائیٹیریاز کے اندر رہ کے رہتے ہوئے ہم نے دین کو اپنے لیے قابل عمل بنانا ہے۔ اگر اس سے آگے یا اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر گمراہی ہمارا مقدر بنے گی، جو اللہ نہ کرے ایسا ہو کبھی۔ تو اس لیے اگر آس پاس بھی ایسا کوئی آپ دیکھیں تو ضرور ان کو گائیڈ کریں کہ ایسا کوئی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں تھی حروف المقطعات کے حوالے سے۔ اب ہم آیت کے اگلے پورشن کی طرف چلتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شروع کریں گے تو کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا۔ کیا کیا جائے؟ کیونکہ ایک دفعہ بات اگر بیچ میں چھٹ جائے، ٹیمپو ٹوٹ جائے، تو بات نہ اگلی سمجھ آتی ہے نہ پچھلی سمجھ آتی ہے۔ آئی تھنک آج کے لیے اتنا کافی ہے حروف المقطعات کے بارے میں جو ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کو ہم یہاں پہ ہی وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ آیت کا جو اگلا پارٹ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کو ہم پراپر ایز اے ٹاپک انشاءاللہ لے کر آئیں گے، لیکن بس لاسٹ میں ہم ایک جو ہے وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے حوالے سے، کہ یہ جو آیت لائی گئی ہے یہاں پہ جو رکھی گئی ہے، اس حوالے سے میں بس چند ایک باتیں کہوں گی کہ علم جو ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کے اندر کیا مانگا تھا، اگر کسی کو یاد ہو، بھول نہ گئے ہوں تو ہم نے صراط مستقیم مانگا تھا، ہدایت مانگی تھی نا، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم نے مانگا اور بڑے وثوق سے اور بڑی یقین سے جب ہم نے مانگا، تو ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس یقین اور ہمارے اس مان کو توڑتے؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف ہم سب کی وہ دعا قبول فرمائی، بلکہ ایک ایسا خزانہ ہمیں عطا کر دیا کہ جو خزانہ لا زوال ہے، لا زوال ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ تو اس کے اندر ہم نے مانگا تھا الصراط
المستقیم، صراط المستقیم ہم نے مانگا تھا۔ تو اب اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کے بدلے میں ہمیں علم دیا، اور کون سا علم دیا؟ جو اس دنیا کا علم نہیں تھا۔ اچھا، علم جو ہوتا ہے نا، وہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو تین ذرائع ہیں، تین ذرائع سے آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے، رائٹ؟ تین ذرائع، اس بات کو غور سے سنیے گا، اور پھر اسی چیز کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے۔ بس جاتے جاتے ایک تھوڑی سی آگے کی آپ کا سینیریو بنا دوں، آگے کا وے کلیئر کر دوں کہ ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو علم کو حاصل کرنے کے تین ذرائع ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ تین ذرائع میں سے ایک ذریعہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ حواس خمسہ، جن کو 5 سینسز بولتے ہیں، یعنی دیکھنے کی حس، سننے کی حس، سونگھنے کی حس، ٹچ کرنے کی حس، ٹھیک ہے، اور محسوس کرنے کی حس۔ یہ ساری حصیں کیا ہیں؟ یہ حواس خمسہ کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ 5 آؤٹر سینسز، 5 جو خارجی حواس ہوتے ہیں۔ اور یعنی فار ایگزامپل دیکھیں کہ آنکھوں سے جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں نا، ہماری آنکھیں جب تک ایک چیز کو نہیں دیکھتی، تو آنکھ جب دیکھ لیتی ہے تو معلوم کرتی ہے کہ یہ چیز سرخ ہے یا سفید ہے، سفید ہے یا کالی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ تو ہمیں آنکھوں سے دیکھ کر علم حاصل ہوتا ہے، رائٹ؟ کانوں سے سن کر ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، اور یہ چیز یعنی ہارش ہے، کرخت ہے، یا نرم ہے، سافٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جو قوت لمس ہوتی ہے، جو ٹچنگ سینس ہے، جو چھونے والی حص ہے آپ کی، اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے، آپ جب چھو کے کسی چیز کو چھوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، نرم ہے یا سخت ہے، یعنی تو یہ کس سے پتہ چلتا ہے؟ قوت لمس سے، جو آپ کی سینس ہے، چھونے کی جو قوت ہے، جو چکھنے کی جو قوت ہے، ٹھیک ہے، اس سے، اس قوت سے آپ کو ذائقہ، ہم ذائقے کا علم لیتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے کہ آپ چکھتے ہیں، چکھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے، کڑوی ہے، پھیکی ہے، بد ذائقہ ہے، یا پھر ٹیسٹی ہے، ٹھیک ہے، ٹیسٹ فل ہے۔ تو اس سے جو چکھنے کی سینس ہے، اس سے آپ چکھتے ہیں اور پھر آپ کو علم حاصل ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں، اسپیسیفک چیز کے ٹیسٹ کے بارے میں، یہ چیز کیسی ہے۔ تو علم کا ایک ذریعہ حواس ہے، لیکن حواس کیا کرتے ہیں؟ غلطی کرتے ہیں۔ یہ حواس جو ہیں، یہ حتمی نہیں ہے کہ سینسز جو ہمیں بتا رہے ہیں بات ایسی ہی ہے، غلطی کرتے ہیں، ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو جب ان حواس سے غلطی ہوتی ہے تو ان کی غلطی کو درست کرنے کے لیے کس کو رکھا اللہ نے؟ کس کو لایا جاتا ہے؟ وہاں عقل آتی ہے، عقل، عقل آ کے رہنمائی کرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ حواس نے جس چیز کو محسوس کیا ہے، کیا واقعی وہ حتمی ہے یا نہیں، کیا واقعی وہ صحیح ہے یا نہیں، جیسے جیسے محسوس کیا گیا ویسے ہے یا نہیں۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں، اس کی ایگزامپل کیسے کہ آپ ریل گاڑی میں بیٹھے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، تو آپ جب ٹرین میں، کبھی آپ نے سفر کیا ہوگا، جس نے کیا اس کو اچھا ایکسپیرینس ہوگا۔ ٹرین میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آس پاس کی چیزیں چل رہی ہیں، آپ کی آنکھوں نے دیکھا اور آپ کی آنکھوں نے یہ علم حاصل کیا کہ آس پاس کی چیزیں چل رہی ہیں۔ کیا وہ چل رہی ہوتی ہیں؟ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں؟ عقل بتاتی ہے کہ نہیں، چیزیں نہیں چل رہی، عقل بتاتی ہے کہ گاڑی چل رہی ہے، ٹرین چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔
اسی طرح انسان کو بخار ہوتا ہے اور اسے جو میٹھی چیز ہے نا، کیونکہ بخار میں ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، تو وہ اگر میٹھی چیز یا نارمل چیز بھی کھائے گا تو وہ اس کو ذائقہ کڑوا لگے گا. تو کیا اس کے چکھنے کی قوت نے اس کو صحیح گائیڈ کیا؟ یس اور نو؟ چیز تو میٹھی ہے، لیکن اس کے چکھنے کی قوت نے کیا اس کو صحیح گائیڈ کیا یا نہیں؟ آپ تفسیر کی کلاس لیتے ہوئے سو جاتے ہیں. اگر آپ کو نیند آ گئی تو پھر ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کر دیتے ہیں، اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. کیونکہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے ایک بندہ بولتا رہے اور دوسرے جو ہے وہ آپ آگے سے رسپانس ہی نہ کریں. میں کئی سوال کر چکی ہوں بیچ میں، لیکن آپ نے کسی سوال کا جواب کوئی چیدہ چیدہ کوئی دیا ہوگا. تو چلیں اب اس بات کو ہم یہیں پہ روکیں گے، اور اس بات کو میں نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گی. آپ کی یہ پنشمنٹ ہے، اور یہ آپ کا جو تجسس ہے اب اس کو قائم رہنا چاہیے کہ وہ 3 ذرائع کون سے ہیں اور ان کا فائنل ذریعہ کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو کریں گے. ویسے بھی ٹائم ہمارا ہو گیا ہے 12. تو بارک اللہ فیکم جمیعاً. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا آنا سیکھنا، کیونکہ دیکھیں آڈینس جو ہوتی ہے نا وہ انٹریکٹیو جب تک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے میں بول رہی ہوتی ہوں آپ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے جو میں پوچھتی ہوں وہ تو بتائیں. آپ بتائیں کہ آپ کو کیا چیز کتنی سمجھ آ رہی ہے، کتنی اچھی لگ رہی ہے، کتنی بری لگ رہی ہے، کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا یا کس چیز نے آپ کو ٹچ کیا ہارٹ کو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ مجھے بھی ہو کہ میں صرف ہوا میں باتیں نہیں کر رہی، واقعی آپ کے دل پہ چیزیں لگ رہی ہیں. آپ کو جو ایموشنز جو فیلنگ محسوس ہو رہی ہیں آپ ان کا اظہار کیا کریں. جب میں پوچھتی ہوں تو تب تو کیا کریں، ٹھیک ہے. کچھ فیکٹس اور فگر جب میں آپ سے پوچھتی ہوں میں آپ کو انوالو کرنے کے لیے کہ اگر کہیں آپ کا ادھر ادھر دھیان ہے تو آپ اپنا دھیان اس طرف کریں اور سنیں بات کو، ٹھیک ہے. لیکن اب آپ کا تجسس یہاں پہ میں ادھورا چھوڑ کے کلاس کو وائنڈ اپ کر رہی ہوں. انشاءاللہ اس کو ہم آگے کمپلیٹ کریں گے. بارک اللہ فیکم جمیعاً. آپ سب کا آنا قبول فرمائے، آپ کا سننا سیکھنا سمجھنا قبول فرمائے، اور امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ اور بھی اچھے اسٹوڈنٹ ہوں گے، انٹریکٹیو اسٹوڈنٹ ہوں گے، اور اچھا رسپانس کرنے والے اسٹوڈنٹ ہوں گے. چلیں، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.